علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت اور جذبوں میں ڈوب کر آپ ساتھیوں نے آج کی بزم حسین سجائی ہے۔ آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ آج تو اپنے باپ کی بات کوئی نہیں کرتا اور نواسہ رسول کا نام لے لے کر آپ اپنے دلوں کو لذت دے رہے ہیں۔ آج کی تقریب کے ہمارے تمام میزبانان گرامی اور آپ سب شمع رسالت کے پروانے ہیں، آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اللہ نے پسند کیا، نبی نے قبول کیا کہ آج ذکر حسین کا چرچا ہو۔ میں نے چند ایسی باتیں آپ سے کرنی ہیں جس کے لیے آپ کا ہوش میں رہنا ضروری ہے۔ بڑی محنت کی آپ لوگوں نے، بڑے چند دنوں کے اندر اتنی بڑی آپ نے جماعت اکٹھی کر لی ہے۔ اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو لایا ہے۔ اور بے شک ذریعہ اور بہانہ ہمارے یہ ساتھی بنے ہیں، لیکن اصل میں مدینے والے نے آپ لوگوں کو کر۔ حضرات، میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں جس میں بڑے وقار اور بڑی شان و تقدس و عظمت کے ساتھ مدینے والے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سب متوجہ رہیں گے ماشاءاللہ۔ آپ سلف سٹارٹ لوگ ہیں، دنگا سٹارٹ تو ہے ہی نہیں، اس لیے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ جائیں، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر۔ لیکن یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، اندر جائے یا باہر آئے، یہ دم ہے۔ تو سانس لے لی، اللہ کی نعمت استعمال کر لی نا، اور غافل رہے، اللہ کا نام نہیں لیا۔ ہر سانس اللہ کے نام کا، یہ زبان سارا دن بولتی ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو بولو اللہ اللہ۔ بھائی اللہ نے بولنے کی قیمت لگا دی ہے، فرمایا تم بولو، جو بھی کہو گے کچھ سچائی ہوگی میرے بارے میں، لیکن میں اس سچائی کی حقیقت تم پر واقع کروں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے تم نے زمین پر لیا ہے نا، تو میں تمہارا ذکر لامقام پہ بلند کر دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، صرف تمہارا نام نہیں بلند کیا جائے گا، وَاشْكُرُونِي، تمہارا نام شکر گزاروں میں آ جائے گا۔ اور صرف شکر گزاروں میں تمہارا نام نہیں آئے گا، بلکہ وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر کی دنیا سے بالکل تم علیحدہ کر دیے جاؤ گے، تمہارا کفر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے ذکر حسین میں آنے والوں ہر ایک بندے سے کچھ جملے ایسے ادا ہو جاتے ہیں جن میں کفر کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ ذکر حسین واحد ذکر ہے جو ایمان ہی ایمان ہے، سراپا ایمان ہے، سراپا قبولیت ہے، سراپا پسندگی کی ہے، اللہ کی پسندگی کی ہے، نبی کی پسند۔ ماشاءاللہ اس ماحول میں سب سے پہلے میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کملی والے کو کیسا بنایا۔ جو کملی والے کا نام لے سکتے ہیں محبت سے لے سکتے۔ آج گھر جائیں تو آپ کے وجود سے نبی کے پیار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج جب گھر جائیں، رات کا اندھیرا ضرور ہو، مگر آپ کے چہرے پر نبی کے عشق کا سویرا ہو۔
اللہ بے شک بے شک. اللہ پاک نے فرمایا والذی، اللہ قرآن کا بھی استقبال بہت ضروری ہو جاتا ہے. اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب ایک کام کریں، کمزور آدمی جو نہیں بول سکتے وہ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں اور کوئی بولنے والا آگے آ جائے. تعارف دیکھیے وہ اللہ کون. اب جس کا تعارف اللہ اس طرح عطا کر رہا ہے کہ پہلے تو اس اللہ کو سمجھو. وہ اللہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا ایک مقصد ہے، ہم نے فرقہ نہیں بننا، ہم نے جماعت بننا ہے. کیونکہ جماعت کی اللہ پاک نے شان بیان کی ہے اور فرقے کی خود اللہ نے مذمت فرمائی ہے. اللہ بے شک. اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جماعت جب بھی ہوگی قرآن کے ساتھ ہوگی. بے شک. اب دیکھیں اس آیت میں آپ کو یہ بات صاف نظر آئے گی، وہ اللہ جس نے اپنے خاص رسول کو بھیجا بالہدا. خدا سے مراد یہاں قرآن ہے. بالہدا یہاں جو با استعمال ہوا ہے وہ ساتھ کے لیے ہے، اور کمال یہ ہے سلطان باہو جو دنیا ولاد کے وہ عظیم تاجدار ہیں جن کو نام آسمان سے لیا گیا. آپ کی والدہ بی بی راستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھی جس صبح ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی. آپ فرماتی ہیں میرے پورے گھر میں نور پھیل گیا، دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب مشرق مغرب، نیچے سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. جدھر میں نے دیکھا مجھے نور نظر آیا. پھر ایک آواز آئی، غیبی آواز آئی، بی بی تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کا نام آسمانوں میں تجویز کر دیا گیا. با کہتے ہیں ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے. اور جب ہم اسی حقوق کی تشریح کو قرآن اور اللہ کے نام کے حوالے سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تفصیلات میں جانے کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ یہ ایک نام ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے. باقی تمام اسماء الحسنی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں، اللہ کی شانیں بھی ہیں. اللہ نے کو اپنے ناموں کے طور پہ بیان بھی فرمایا ہے. لیکن اللہ میں کمال یہ ہے، رحمان بھی کم نہیں ہے، رحیم بھی بڑا ہی خاص ہے. کبھی ان ناموں کا بیان کر کے دیکھو، زندگی بدل جائے گی. کبھی ان کو اپنی تلاوتوں میں رکھ کر دیکھو، کبھی سماعتوں کو ان سے منور کرو، کبھی سوچوں میں ان سے رنگ بھرو، کبھی دل کی دھڑکنوں میں سجاؤ تاکہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن تمہیں نبی تک لے دے. لفظ اللہ پہ غور فرمائیں، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. کچھ نہیں ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ آپ اللہ کا نام لیتے رہیں گے، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، تمہارا نام لکھتے رہیں گے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلتے رہیں گے، تمہارے لیے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، تمہارے لیے رب کے قرب کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی. اس لیے شرمائیے نہیں،
شرمائیے نہیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنے دل کے دامن کو چاک کر دیجیے تاکہ یہ دل تمہارا مدینے والے کے نام ہو۔ اللہ، یہ اللہ جو نام ہے یہ اس کی ذات کا جلوہ ہے۔ اس میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ اب چاروں حرف مل جائیں تو اللہ، اگر اس کا پہلا الف ہٹا دیا جائے تو للہ، آواز نہیں آئی، جو بچ گیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب اگلی لام ہٹا دیجئے، جو بچ جائے گا لہو وہ بھی اسی کے لیے ہو جائے گا، اور جب آخری لام بھی ہٹا دیں گے اللہ لفظوں یا حرفوں کا پابند نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی الف کا نور ہا میم دال، وہ جو مصطفیٰ میرے اور آپ کے مصطفیٰ نبی آسمانوں میں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بیان فرما رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ فرماتا ہے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کملی والے کے چاہنے جن کو اللہ نے اپنے کملی والے محبوب کے بدوہا مکھڑے کی زیارت کے لیے قبول کر۔ آج جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں، اصحاب کی بات کرتے ہیں، تو آل اور اصحاب دونوں ایک دوسرے کے مراتب کو جانتے تھے، تو کبھی انہوں نے تکرار ہی نہیں کیا۔ ارے 1400 سال کے بعد تم آل کو کہیں اور لے جا رہے ہو، اصحاب کو کہیں اور لے جا رہے ہو۔ آل میں اگر خون رسول ہے تو اصحاب میں عشق رسول بھی تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مرشد، سلامت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تکرار کس بات پر کر رہے ہیں؟ آپ اصرار کس بات پر کر رہے ہیں؟ آپ کس کو للکار رہے ہیں؟ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، تھوڑا سا بولی اگر ویسے اللہ کا نام لے تو میرا فوت بھی ہو جائے تو شہادت کی موت نہیں ہے، کیا ہو جائے؟ اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے کہ تمہیں اللہ کا نام لینا نہیں آ رہا بھائی۔ اب دیکھیے اللہ ہمارے جتنے ہیں، جتنے بھی اللہ والا ہیں، سارے اولیاء کو لے لو، سارے صحابہ کو لے لو، سارے تابعین کو لے لو، تبع تابعین کو لے لو، ائمہ مجتہدین کو لے لو، ان میں کون ایسا ہے جس کی زندگی اللہ کے ذکر سے نہیں جڑی ہوئی؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے مرشد، سلامت ہے۔ فقط کا نور، دیکھیں فقط کے بارے میں اس نشست میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جیسے جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے نا تو اس کی بنیاد صحیح رکھنی چاہیے، اور اگر بعد میں موقع مل جائے تو عمارت بھی اچھی بنانی چاہیے، کیونکہ بنیاد بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ادھر دیکھو بھائی، ادھر مت دیکھو، یہ ادھر دیکھو، بڑی مہربانی دیکھنا ادھر۔ آپ کہ لب نہ بھی لیں تو آپ کی آنکھیں اللہ کے نور کو دیکھنے کی متلاشی رہے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد موجود ہے شمع رسالت کے پروانوں، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں، ہم منتشر ہو چکے ہیں، ہمیں کتاب نہیں جوڑ سکتی، ہمیں استاد نہیں جوڑ سکتا، ہمیں امام نہیں جوڑ سکتا۔ آج بھی اگر ہمیں جوڑ سکتا ہے تو کملی والا ہی جوڑ سکتا ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، بے شک۔ اس لیے ساری محبتیں، اب کتاب سے مراد میں نے قرآن کو ہی لیا ہے، لیکن قرآن تبھی کام آئے گا جب قرآن والا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا اور فرمائیے گا،
الف لام لام ہا اللہ. اب یہ ہو گیا, ہو کے ساتھ با لگا تو باہو ہو گیا. اب مولا حیدر اقرار کیا فرماتے ہیں, توجہ نہیں آئی. آپ کا خیال گھر کی طرف ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ادھر سے کچھ مل سکتا ہے, ادھر سے ہی ملے گا نہیں. گھر تو آج خامد بیوی سے بیزار ہے, بیوی روٹتی رہتی ہے, بچے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. پہلے آپ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے, صنف نازک ہے. اسی لیے اللہ نے اسے مرد سے پیدا کیا کہ اس کو مرد کا تحفظ ملے. کبھی باپ کا تحفظ ملے, آواز آنی چاہیے. کبھی بھائی کا تحفظ ملنا چاہیے, آواز آنی چاہیے. کبھی خامد کا تحفظ ملنا چاہیے. اور جب کوئی رشتہ باقی نہ رہے تو بیٹے میدان میں آ جائے. ماں کی عصمت کو, ماں کی عظمت کو, ماں جو جس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے, اس جنت کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹے ماں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اللہ اللہ عظیم و شرف, کیا بات ہے. اگر کسی کی ماں نیک ہو جائے, اچھا دیکھیں میری آج کی گفتگو میں ماں کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو جو اتنی زیادہ تعداد میں نہیں آئی ہیں, لیکن کاش آپ کو احساس ہوتا کہ بازار لے کے چلے جاتے ہو, بلکہ اکیلے ہی بھیج دیتے ہو. کاش ان کو مدینے والے آقا کی محبت کی محفل میں لایا گیا. ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ گھر میں تو سکرینیں چل رہی ہیں, موبائل پر تو ہر وقت بے حیائی کا نظام آپ کی نگاہوں میں اندھیرے پھیلاتا رہتا ہے. ارے بھائی, اللہ اللہ, کسی عورت کو, کسی خاتون کو اگر بے محرم کے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بغیر محرم کے کسی خاتون کو پیر و مرشد کے ساتھ بھی راز و نیاز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ بازار میں اکیلے جا رہی ہے میم صاحب, آواز نہیں آئی. اب آپ ماحول نہیں بناتے, ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں, پھر نکاح ہونے کے باوجود طلاق ہو جاتی ہے, بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ اللہ رکھے ہوئے, بڑی غیرت آتی ہے نا, آتی ہے نا. تمہاری بیوی, تمہاری عورت, اس نے تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام کیسے کیا؟ ارے ظالم, تیری نگاہوں کی بد نگاہی تو ہر وقت عورت کی عزت کو چیلنج کرتی رہتی ہے. کبھی تم نے سوچا کہ اللہ نے تم محافظ بنا کر دیا؟ وہی پیسے لے لو یا اور لین دین تو چلتا ہی ہے نا. ویسے بھی جتنے نظرانے اب تک آپ نے پیش کیے ہیں نا, یہ کسی ڈاک خان نے نہیں لینے, کسی علامہ صاحب نے نہیں لینے, یہ پیر صاحب نے بھی نہیں لینے, یہ سرکار کی امت کے یتیموں پر خرچ کیے جائیں. تو جو اللہ کا نام نہ لے سکے وہ تو سب سے بڑا یتیم ہے نا. آپ پر خرچ ہو جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ کی تربیت کا اہتمام کر سکا اگر میں. ابھی آپ نے مسجد حسین دیکھی ہے نا, آپ ادھر 5 مرلے کی مسجد میں, کنال کی مسجد میں فجر کی نماز پر 7-8 نمازی, ظہر کی نماز پر 8-10 نمازی, مغرب میں چلو 20-30 نمازی. مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب بتائیے, ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے, وہ جس جگہ پر صف میں جس مصلی پر سالوں سے کھڑا ہو رہا ہے اس کی جگہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, ہنگامہ ہو جائے گا. ارے بھائی, مسجد کسی کی
ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تمہارے گھر میں تم یہ سوچ سکتے ہو کہ فلاں کا بستر فلاں جگہ پہ، فلاں کا بیٹھنا فلاں جگہ پہ، لیکن مسجد میں آنے والا جو بھی نبی کا نوکر ہے، جب وہ پہلے آئے گا تو اسے پہلے ہی عزت دو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بے شک بے شک۔ حضرات یہ آج صرف میں ایک بنیاد رکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے چونکہ ہمارے ہاں خطابت، تقریر اور خطاب اور بیانیہ جتنا لذیذ بنا کر پیش کیا جائے نا، یہ گھر کی روٹی آپ کو پتہ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اور نانوں کی دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو سادہ کھانا تو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ کینسر اور شوگر اور ہیپاٹائٹس کا ذریعہ بننے والے کھانے کھانے والوں، تمہاری ان بیماریوں کا حل تو صرف ایک نعرے میں ہی مل جائے گا، اللہ کا نام لینے کی عادت۔ ابھی اگلے چند لمحوں کے بعد آپ سے آپ کی ٹریٹمنٹ میں شروع کر دی ہے۔ بے شک آپ سر سے لے کر پاؤں تک جہاں جہاں جس میں آپ کو کہیں درد ہے، تکلیف ہے اور کوئی بیماری کا اثر ہے، ایک دفعہ جسم کو ہاتھ لگا لو جہاں جہاں تکلیف ہے۔ آخر میں پوچھ لوں گا بھائی سناؤ کیا حال ہے؟ کیا اللہ کا یہ فرمان تم پر لاگو ہو نہیں گیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کینسر کے مریض سے پوچھو تمہیں سکون کیسے آیا؟ بہت برحق ہے۔ اور لوگ ہاسپیٹلز کے اندر پڑے مر جاتے ہیں، آپریشن اسٹریچر پر پڑے ہوئے مر جاتے ہیں، ڈاکٹر پاس ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ اٹھتا ہے، ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ اور اگر یہ عادت پڑ جائے، توجہ نہیں ہے، توجہ دیں، اگر یہ عادت پڑ جائے، اگر یہ تصور آ جائے، یہ خیال آ جائے اور یہ تربیت ہو جائے، میرا رب فرماتا ہے وَرَوْا أَنَّهُمْ مِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ وہ تو زندہ وجود ہے نا، مرنے کے بعد میرے باہو نے فرمایا نام فقیر کے نہلا باہو، قبر جناندی جینے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تم مر جاؤ، مزہ یہی ہے مر کبھی تمہیں نہ مرنے دیا جائے۔ اب وہ شخص جو اللہ کی محبت سے دور ہے اور وہ شخص جو اللہ کی محبت کے دائرے میں آ چکا ہے، اس کے جینے اور مرنے میں فرق کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ماشاءاللہ، جیسے میں نہیں کہا تھا آپ دوستوں کو آگے بٹھایا جائے، لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا۔ بولے محسوس ہونا، شرمندگی محسوس ہونا، یا کھاتا اس کو، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو جو ہے چند لمحے اور مجھے دے دو، اگلے چند لمحوں کے اندر آپ کے سامنے پورا تربیتی نصاب رکھ دو۔ آپ جس کے بھی مرید ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن حسینی بنانے کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا میرے مرید بنو، اور میں ضرور کہوں گا حسینی بنو۔ ہماری یہ پہچان ہے نا، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ ہماری پہچان ہے نا۔ ہم ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے پیر سوال، ان کے اگر 20، 30، 50، 100، 2000، 4000 لاکھ اگر مرید ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو پیر بھائی کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ بولے ہیں پیر بھائی کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا پیر ہے مدینے والا اور جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جس کی اداؤں کا نام نماز ہے، جس کے لبوں پر رب بولے تو قرآن ظاہر ہوتا ہے،
اللہ بے شک بے اور شک جس کا سینہ قرآن کا خزینہ ہے، علم نشرح لک صدرک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور پیر صاحب کے پاس جاؤ یا پیر صاحب تمہارے پاس آئے، پیر صاحب سے کہو حضور ہمیں قرآن کی 2-4 آیتیں سکھا دو۔ تربیت اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ مرنے کی صورت میں شہادت کی خوشخبری دے رہا ہوں، اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے فوت ہو گئے توجہ رکھو، ذہن میں ہے نا۔ میں عرض کر رہا تھا اس پاک پروردگار کا، اس گفتگو کو سمیت رہو، کافی باتیں میں نے کر لی ہیں، ان کو اب سمیت رہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب ہو رہی ہیں۔ وہ اللہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے قابو آیا ہو یار، بڑی مشکل سے پھنسے ہو یار، اور تم کسی اس کانٹے میں نہیں پھنسے جس میں مچھلی پھنستی ہے، تم عشق رسول کے تاروں میں جڑ گئے۔ میری اور تمہاری کوئی قیمت نہ تھی، میرے مصطفیٰ نے ہمیں ہماری قیمت لگا دی۔ جب تک بکے نہ تھے، آواز نہیں آ رہی ہے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میرے قریب تو نے خرید کر انمول کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ قرآن جب پڑھوں میں تو آپ کو پورا وجد آنا چاہیے۔ ایک عرابی آ گیا، بس یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک عرابی آ گیا نبی کی بارگاہ میں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ وہ جو درخت کھڑا ہے نا اس کو ادھر بلا لے تو میرے لیے کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہوگا۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کو نہیں فرمایا، عثمان غنی کو، فاروق اعظم کو، مولا علی کو، بلال کو، فرمایا عرابی جاؤ، تم ہی جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ عرابی جاؤ اس درخت کو کہو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ یار اگر آج ایک آدمی بھی چلا گیا حسینی بنے بغیر اور مشن حسین کا جھنڈا اٹھائے بغیر تو پھر مجھے باؤ کا بیٹا کون کہے گا؟ جی مرشد آپ سلامت رہیں، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ فرمایا جاؤ اے رابی جاؤ اس درخت کو پیغام دو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اے رابی گیا درخت کو کہا تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے گا، بولیے گا درخت پہ جھوما، آپ جھوما کرو یار، محفل میں جھوما کرو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، درخت آگے ہوئے، پیچھے ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، درخت پہ جھوما 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 جھوما۔ درخت جھوما اور عالم تصورات میں اس نے نبی کو چوما بھی کیونکہ جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا نا، کملی والے کو دیکھا، حسین وہ چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں۔ ہم تو صرف ذکر حسین کرتے ہیں، لیکن کربلا میں جو ساتھ گئے تھے، چاہے وہ اہل بیت کے افراد تھے، چاہے وہ اصحاب رسول تھے، چاہے اصحاب رسول کی اولاد تھی، جو کربلا میں گئے حسینی بن کے آئے۔ حضرات درخت جھوما، اب جھومیں گے نہیں تو آگے نہیں بڑھوں گا۔
درخت جھوما، دائیں ہوا، بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، جڑوں سمیت زمین سے نکلا۔ ارے یہ جڑیں ہی تو درخت کو کھڑا کرتی ہیں، اب جڑوں سمیت نکلا، چلتا ہوا، چلنے کا شعور نہیں ہے لیکن کوئی چلا رہا ہے یار۔ درخت چلتا ہوا، صلاۃ و سلام پڑھتا ہوا، نبی کے در پہ آ گیا تو جمعہ کرو محفل میں، غفلت کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اپنی سوچوں کو بدلا کرو۔ بہت غفلت کی زندگی گزار لی، بیٹھے بیٹھے ابھی پیغام آ جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے بیٹھو تو خدا اور مصطفیٰ کے بن کر بیٹھو، اور جب سونے کی باری بھی آئے، جاگ رہے ہو گزارے، کچھ نہ کچھ تو منہ سے نکلنا چاہیے۔ اب سو جاؤ گے ویسے بھی غفلت کی زندگی ہے، لیکن اگر سونے والا اپنے رب کے پیار میں ڈوب کر سونے کی تمنا کرے، ارادہ کرے، چاہت کرے، درود پڑھتا پڑھتا، درود پڑھتا پڑھتا، کلمہ پڑھتا پڑھتا سو جائے، اب اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو درود پڑھتا پڑھتا سو گیا، درود والا نبی تیری خواب میں آ گیا۔ صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے، جیو مجھے۔ امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے سو، امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، حضور آ گئے، فرمایا بوصیری کو قصیدہ تو پڑھو جو ابھی پڑھ رہے تھے، پورا قصیدہ ہے درود۔ خواب نے سنا دیا سینکڑوں اشعار، سرکار نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور تحفے میں چادر عطا کر دی۔ آنکھ کھل گئی، حضور تو جا چکے تھے، بیماری ختم ہو چکی تھی، چادر پاس پڑی ہوئی تھی، مردہ، قصیدہ مردہ، مردہ شریف، چادر، نبی کی چادر۔ ارے جس کو نبی کی چادر مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس ابو بکر کو مصطفیٰ کی معیت مل جائے، اور جس عمر کو نبی کا ساتھ مل جائے، اور جس علی کو مولا بنا دے مصطفیٰ، اور جس مولا کی مشکل کشائی کا معیار یہ ہو کہ آمنہ کے لال نے فرمایا کل میں نے علم کہتے ہیں جھنڈے کو، کل میں نے علم اس شخص کے ہاتھ میں دینا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ عزت ہمیں ملے، لیکن جب صبح ہوئی نا تو مصطفیٰ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بولو یار، علی کو بلایا جائے، یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، فرمایا نبی ہوتا ہی اس لیے کہ تکلیفیں دور کر دے۔ صدقے یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے لعاب دہن کہتے ہیں بولو یار، اور کانگڑی پہلوان بھی اتنا تو بول پڑتا ہے۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو، کیا تم اپنے منہ سے نکالی ہوئی تھوک کبھی چٹو؟ جب یہ اپنی آنکھ پر لگاؤ گے، اپنے چہرے پر لگاؤ گے، میرے نبی نے اپنی لعاب دہن علی کی آنکھ میں ڈالا، اور نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی بے ادبی کرنے والوں، او علی تم سے زیادہ دین کو جانتا ہے، نبی لعاب لگا رہے ہیں، علی کی آنکھیں روشن ہو جا رہی ہیں۔ اور جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں رہا، ان کی دل بری دیکھو، نبی سے محبت کا انداز دیکھو،
قرآن میں بھی نہیں ہے کہ وضو جب نبی کرے تو اس وضو کے پانی کو تم نے محفوظ کرنا ہے. نہ نبی نے کبھی اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دینا. پر میں نے دیکھا صدیق اکبر کو دیکھا, فاروق اعظم کو دیکھا, آواز نہیں آ رہی ہے, عثمان غنی کو دیکھا, مولا علی کو دیکھا, حسن کو دیکھا, حسین, بلال, سہیل, ابو دردہ, ابو طلحہ, زبیر, جس کو دیکھا میں نے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے. نبی وضو فرما رہے ہیں, نبی کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں جاتے, صحابہ کے ہاتھوں پر آتے ہیں, اور صحابہ اس پانی کو کوئی چہروں سے لگا رہا ہے, کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے, کوئی داڑھی سے لگا رہا ہے, کوئی سینے سے لگا رہا ہے. میں نے کہا جناب یہ تو سنت بھی نہیں ہے, اللہ کا حکم بھی نہیں ہے, کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں چلا, یہ ادب ہے. اور ادب کیا ہے؟ نبی کے وضو کا پانی, جس پانی نے نبی کے ہاتھ چومے ہیں, صدقے یا رسول اللہ, جس پانی نے نبی کے لب چومے ہیں, جس پانی نے نبی کے رخسار چومے ہیں, پلکیں چومی ہیں, جس پانی نے نبی کے قدم چومے ہیں, وہ پانی ہمارے ہوتے ہوئے زمین پر گرے گا, بے ادبی نہیں ہوگی. اب پھولوں سے کھیلنے والوں کا بھی سوچا کرو, استقبال کے لیے پھول نچھاور کرنے کی بجائے, ارے نادانوں پھول کی عزت کرو, کیونکہ پھول سے خوشبو آتی ہے, اور خوشبو پھول سے نہیں بنتی, خوشبو تو بنی ہی نبی کے پسینے سے. بے شک بے شک. حضرات میرے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, بالہدی, قرآن کے ساتھ. اور پھر مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث ثقلین پر غور کیجیے گا کہ میں دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری میری اطرت ہے. اچھا اگر اطرت میں کوئی شخص میرے نبی کے دین سے نکل جائے, ابو لہب, ابو جہل, یہ سب آل ابراہیم میں تو آتے ہیں, آواز نہیں آ رہی ہے جناب, آل ابراہیم میں تو آتے ہیں, لیکن عباس پر تو نماز میں درود بھیجتے ہو. عباس ابن عبد المطلب, عبداللہ جو تیرے اور میرے نبی کے ابا جی ہیں, ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میں بس آخری کلام کر رہا ہوں, سمجھانے کے لیے تقریر میں کبھی آ کر کروں گا. آپ جب پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یار جن کی نماز میں اتنا کمال ہے, تو جو ہے اور پیچھے تھکے ہوئے پہلوانوں, اور گھر جا کے پڑھ پڑے گی, بولو اور کچھ نور لے کے جاؤ, بختنوں مرڑو داسے واپس مزی عاشقان رسول زان جوڑ کے, go back with the love of Rasul sallallahu alaihi wasallam. بی بی کہتی ہے تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیتے ہو, لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹتے ہو, کبھی کوڑے مارتے ہو, یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا بی بی اگر آپ سے میرا ایک سوال ہے, اگر تمہیں کینسر ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, ڈاکٹر تمہیں تجویز کریں, ڈائگنوز کریں کہ تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, تمہارا ناک کاٹنا پڑے گا, بولتے جائیے, تمہارے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, تمہارا ناک کاٹنا پڑے گا, تمہارا جگر کاٹنا پڑے گا, کیا کرو گی؟ کہنے لگی کٹوا لوں گی. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. کہنے لگی نہیں, جان تو بچ جائے گی. میں نے کہا یہی تو میرے نبی کی رحمت للعالمین ہے. فرمایا چور کو کاٹ دو, ڈکیت کو کاٹ دو, بدماش کو کاٹ دو, تاکہ یہ معاشرہ کینسر سے پاک ہو. آج بھائی کوئی کسی غریب کا ساتھی نہیں ہے, اور امیر کسی کا ساتھی بننا ہی نہیں چاہتا.
لیکن ہم نے دیکھا ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، نبی کی دستگیری سے۔ اب نماز میں ہم نے دیکھا صرف درود نہیں پڑھا، صرف نبی پر نہیں پڑھا، صرف آل پر نہیں پڑھا، صرف حضرت ابراہیم پر نہیں پڑھا، بلکہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت اسماعیل تک، حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت علی تک، آل ابراہیم میں وہ بھی آتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یار ہماری تو نماز ہمیں دین سکھا رہی ہے۔ جن کی نماز میں درود ابراہیمی نہیں ہے نا، تو یا پھر درود ابراہیمی بھیج کر پھر پوچھتے ہیں کہ نبی کے والدین کے ایمان کا کیا معیار ہے؟ ارے بھائی، اگر کوئی خاتون نبی کے نکاح میں آ جائے وہ تو مومن کی ماں ہو گئی نا، بولو نا یار۔ بے شک بے شک۔ النبی اولا بالمؤمنین، اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ جو اس قرآن کے حصے کو سن کر پرجوش نہیں ہو رہے ہیں، بڑے بے وقوف ہیں، پتلے دبے۔ اللہ اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہاں بھی قرب ہے مصطفیٰ کا، یہاں مومنوں کے لیے بھی قرب ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ جنہیں مصطفیٰ نے جن خواتین کو اپنا جسمانی قرب دیا وہ مومنوں کی مائیں بن گئی، اور جن عاشقوں کو مصطفیٰ نے اپنا کرم عطا کرتے ہوئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو میری ایک بات تو پوچھئے نا ان لوگوں سے جو درود ابراہیمی پڑھتے بھی ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں نبی کے ابا جان کا ایمان کیا ہے؟ نبی پر درود بھیجتے ہو، آل پر بھیجتے ہو، حضرت ابراہیم پر بھیجتے ہو، حضرت عبداللہ پر بھی بھیجتے ہو، بولو نہیں آئی، بولو۔ اور یا نماز بدلو یا پھر نبی کی بات سنو، اللہ کی بات سنو۔ یا رسول اللہ کہنے والوں جو نہیں کہتے نہ بولے، کہہ دو یا رسول اللہ، اونچی آواز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاکہ فرشتے لکھ لیں تو یہ یا رسول اللہ والا۔ اللہ اکبر، صدقے یا رسول اللہ۔ اچھا یہ تو ہوگا نا درود ابراہیمی، اور اس سے پہلے آواز نہیں آ رہی ہے، درود ابراہیمی سے پہلے فرمایا وہ بھی کہو جو نبی نے مجھ سے عرض کیا تھا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور اب وہ بھی دہراؤ جو میں نے مصطفیٰ کو عطا کیا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں کراچی کے اندر، گلشن معمار کے اندر، تیرا نبی تو مدینے میں ہے، کہا واقعی نبی مدینے میں ہے، کوشش کرو تو تمہارا سینہ ہی مدینہ بن جائے گا۔ تم نے کبھی اپنے سینے کو چیک کیا؟ یہ سینہ چیک آپ کر نہیں سکتے، یہ مرشد کر سکتے۔ مرشد پتہ کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے، میرا سلطان فرماتا ہے، باہو سلطان باہو فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا، اے تن باڈی اور فزیک کو کہتے ہیں، پورے وجود کو کہتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوئی، نہ کر منت خاج خدر تیرے اندر آب حیاتی،
شوق دا دیوا بال نے آواز نہیں آئی اور تسی تمبا ٹرانسپورٹ بولو کیوں نہیں بول رہے ایویں کا روح آ گیا ہو یار پیاری کر کے آیا کرو آپ جو بچے حفظ کرتے ہیں ان سے پوچھو نا ان کے استادوں سے پوچھو وہ ڈنڈا فروشوں سے مت پوچھو جنہوں نے ڈنڈے کا نام بھی مولا بخش رکھ لیا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا خدا کا خوف کرو یہ بچے پھول ہیں ان پھولوں کی پتیوں کو نہ اجاڑا کر یہ سودا کا ہی محبت ہوگا قرآن کا سودا ہے ہی محبت ہوگا ویسے اگر آپ سارے ابا جی بھی تھپڑ مارتے ہیں ماں کو ڈوئیں بھی مارتی ہیں یہ مارنے والا جو ٹرینڈ ہے یہ پتہ کہاں سے آ گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے حضور کی بارگاہ میں والدین نے پیش کر دیا اور حضور نے مجھے قبول فرما لیا اور آپ کی آخری گھڑی تک میں ساتھ رہا لیکن اس دوران میں میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی تو سرکار مجھے ڈانٹا کرے لیکن کبھی نبی نے ڈانٹا ہی نہیں یہ ڈنڈا بردار مولویوں سے کہہ رہا ہوں حافظوں سے کہہ رہا ہوں اس باپ سے کہہ رہا ہوں جو پیار سے اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے میرے مصطفیٰ کے دین میں مار ہے ہی کوئی جیسے اگر ایک ڈنڈا لگایا جائے نا اس کو جو دو چار ڈنڈے بچوں پر توڑتا ہے نا ایک کھینچ کے لگایا جائے نا اس کو پھر اس سے پوچھا جائے ہاں بھائی کتنے بھی ملن تو 100 بڑھتا ہے میں اپنے علماء سے عرض کروں گا ہمارا طریقہ مصطفیٰ کی ادا ہے جن کی تسکین سے توجہ سے یہ شعر یاد کرنا تمہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سال جو نبیان دشمن کو بھی روتے ہوئے آتے ہوئے کو مسکراہٹیں دے کر بھیجیں اور تم اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں کو مساج کیوں نہیں کر سکتے حضرات میں اپنے نبی پہ قربان ہوں حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کبھی تو سرکار ناراض ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا ایک دن مجھے بازار سرکار نے کچھ لینے کے لیے بھیجا وہاں تماشا چل رہا تھا میں وہ تماشا دیکھنے لگ گیا وہیں پر کھڑا رہا بڑی دیر کھڑا رہا پھر مجھے خیال آیا کہ آج ڈانٹ پڑے گی لیکن کچھ دیر ہوئی تو ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا میں نے مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ تھے مسکرا رہے تھے فرمایا تمہیں بڑی دیر ہوگی تمہاری تلاش میں یہاں تک آ گیا ایک مسجد حسین میں نے دربار شریف بنائی ہے آپ ضرور کبھی آئیں اتنی کمزور انشاءاللہ سے آپ کا بھی کچھ نہیں بنے گا اور آپ ہی نہیں سکیں گے اور منہ سے ہی نکالنا ہے انشاءاللہ نکالو اللہ تمہیں لے ہی آئے گا بڑے بان کیا ہوگا علیف اللہ چپے جی میری اور دیوبندی پڑھتے ہیں سلطان باہو کا کلام اہل حدیث پڑھتے ہیں بھائی اہل تشیع پڑھتے ہیں کلام سلطان باہو قرآن کی تفسیر ہے نبی کی حدیث کی تشریح ہے اب ہوا یہ مسجدیں بناتے بناتے افریقہ میں بنائی یورپ میں بنائی برطانیہ میں بنائی پوری دنیا میں بنائی مسجد حسین دربار شریف پر بنائی اب باری آگئی کراچی والوں تمہارے لیے 4 ایکڑ میں مسجد بن رہی ہے یعنی مسجد کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اسی کے اندر اس قوم کی وہ بیٹیاں جو بیوہ ہو چکی ہیں یا جن کو آپ کی نااہلی کی وجہ سے طلاق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پریشان حال پھر رہے ہیں
میں نے فیصلہ کیا ہے جو ہی مسجد تیار ہوگی اس کے ساتھ ہی ایک حصے کو نام دیں گے گوشہ سیدہ کائنات، جن بیٹیوں کا کوئی زمانے میں نہیں ہے ہم انہیں وہاں رکھیں گے، انہیں کھانے کی پرابلم نہیں ہوگی، لباس کی پرابلم نہیں ہوگی، انہیں بچوں کی تعلیم کی پرابلم نہیں ہوگی، ری یونائٹڈ اسکول سسٹم میں ان کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا، ان کی فیسیں میں دوں گا، انہیں جج میں بناؤں گا۔ امام تو ہے، قاری تو ہے، حافظ تو ہے، لیکن وہ ڈی سی او نہیں ہے۔ جس وقت حکومت چاہے تمہارے بیٹے کو کان سے پکڑ کر جیل میں ڈال دے، لیکن میں تمہارے بیٹے کو بیوروکریسی میں لے جاؤں گا، فوج میں لے جاؤں گا، تربیت کر کے انہیں حکمت رسول سکھا کر، انہیں صابر بنا کر، شاکر بنا کر، انہیں اللہ کی کفالت کا نور سکھا کر کہ تم نے کیسے یتیم پروری کرنی ہے۔ تمہارا بیٹا رشوت لینے دینے والا نہیں ہوگا، تمہارا بیٹا قرآن کے نور میں سمرا سجا، اور خاص کر جو میری بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہمارا پروجیکٹ بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، اگر اس بیٹی کے وجود میں قرآن بھر دیا جائے، اس بیٹی کے وجود میں اللہ کا نور بھر دیا جائے، اس بیٹی کے وجود میں عشق رسول بھر دیا جائے، اس بیٹی کو درود و سلام کی سمجھ آ جائے، جب یہ ماں بنے اس کے پیٹ میں بچہ تیار ہو رہا ہو تو ماں کے وجود میں قرآن تو پہلے ہی سے رچا بسا ہو۔ اب جب وہ میٹیریل، اب جب وہ خوراک ماں کے وجود سے بچے کے وجود میں جائے گی، یقین کیجئے وہ بچہ بن بڑے بڑا ہوا ہوگا، اور وہ جب پیدا ہوگا اس کے وجود میں کہیں سے قرآن کی خوشبو آئے گی، کہیں سے درود و سلام آئے گی۔ دوستو، ہمارے جو ساتھی یہاں موجود ہیں سب کو جو مرکز حسین بن رہا ہے اس کے اندر جو ادارہ ہے اس کا نام جامعہ فیضان باہو، اور انشاءاللہ ایک پوری نیٹ ورکنگ ہوگی، ایک پورا طریقہ کار دیا جائے گا۔ آج کی نشست کو میں ختم بھی کرنا پڑے گا چونکہ میری فلائٹ ہے اور ظاہر ہے 1 بجے سے پہلے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، لیکن آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں۔ یار گلشن معمار والوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حضرات آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ یہ 2-4 ساتھی تھے جنہوں نے بڑی محنت کی، اب تو آپ سارے مل جائیں گے نا اس کے اگلا پروگرام تو آپ سب مل کر کریں گے۔ نہیں آواز آ رہی ہے، وہ گلے میں خرابی ہے تو بتا دیں۔ اچھا اب آپ چیک کر لیں، میں نے آپ کو ایک دعوت دی تھی، آپ نے اللہ کا نام لیتے رہنا ہے، آپ سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ لگا کر دیکھو، جہاں دर्द تھی، جہاں تکلیف تھی، اب اگر نہیں رہی تو پھر دم کا مطلب سمجھ آ گیا نا، اور دم صرف پھونکے مارنا نہیں ہے، دم قرآن پڑھنا ہے۔ لیکن ایک دفعہ سلطان باہو سرکار ایک مدرسے کے پاس سے گزرے تو دیکھا بچے خشک روٹیاں کھا رہے ہیں، آپ کو بڑا پیارا ہے ان پر، آپ نے نا ان کو فرمایا 2-4 گھڑے مٹکے پانی کے لے آؤ، تو آپ نے پڑھ کر پھونک دیا اور وہ گھی بن گیا دیسی۔ 2-4 مہینے بڑے اچھے گزرے ہوتے ہیں، بولے تو صحیح تھے، دیسی گھی تو ملتے ہی نہیں آج کل۔ میرے سلطان باہو نے ان کو کہا بھئی یہ 2-4-6 مہینے گزار لو، انہوں نے گھی جلدی ختم کر دیا اور
وہ ایک لوگ کا سبرا تھا، کہنے لگا فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے وہ انہوں نے کیا پڑھا تھا، تو اور بنا لیں گے، بہت بنا لیں گے۔ تو اب جناب بڑے بڑے نئے مٹکے آ گئے، بڑے قیمتی قسم کے، تو انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ سارے پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی اخلاص پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، تو پانی رہا۔ تو اتفاق سے حضرت سلطان باہو کا گزر ہوا ادھر سے، تو دیکھا بڑی محبت سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے کیا کر رہا ہے؟ جی ہم گھی بنا رہے ہیں۔ فرمایا چلے ہو اور باہو والی زبان پہ لے آؤ نا پہلے، قرآن تو وہی پڑھتے ہیں۔ ہاتھ لگایا جن کو آرام آ چکا ہے، جن کا درد ختم ہو چکا ہے، جنہیں سکون آ چکا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں، یہ کوئی سارے میرے مرید نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کو حسینی بنانا ہے۔ بنے بنو گے حسینی، مشن حسین کا جھنڈا اٹھاؤ گے، نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ آپ بے شک پوچھ لو ہمارے ساتھی ذوالفقار صاحب، ہم پہنچے تو اذان ہو رہی، میں نے کہا میں سفید سے نہیں کہا، یہ میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا نمازی ہوں، یہ تو ہر بندے کا فرض بنتا ہے۔ جیسے میں نے جب تبلیغ والے کا یہ فرمان پڑھا تھا کہ صرف وضو صحیح کرنے سے نا تمہارے وضو کے آزاد نور بن جائیں گے، چمکدار بن جائیں گے۔ نماز تو نماز ہے نا، وضو کرنے سے بھی اگر نور مل سکتا ہے، جسم پاک ہو سکتا ہے۔ ویسے جسم کو پاک کرنے کے جتنے آلے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، حجر اسود کو چومو وہ تمہارے گناہوں کو نکال لے گا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو پتھر ہے، آواز نہیں آئی، یہ تو پتھر ہے، ہم اگر نبی کا نام چومیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ چلے گئے حجر اسود چومیں، اب آپ کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، آپ قریب ہی نہیں جا پا رہے ہیں، تو کہا فکر نہ کرو، تم قریب جا لیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، اب ظاہر ہے وہ تو اپنی جگہ سے آئے گا نہیں۔ تم ایسا کرنا جب اس کے سامنے جاؤ نا اپنے ہاتھ اٹھا لینا، یہ جو نہیں نا ہاتھ اٹھاتے، اپنے ہاتھ اٹھا لینا، سرنڈر کر لینا اور پھر یوں جھکا لینا، نسبت دے لینا اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو چوم لینا۔ جو کام وہاں جا کر ہونا تھا نہ تم گئے نہ وہ آیا، بس تم نے نسبت بنائی، اپنے ہاتھوں کو چوما، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نکالنے کا بندوبست کر دیا۔ یہ تو پتھر ہے نا، مصطفیٰ کی اداؤں کا کیا کہنا ہے؟ اسی پر اتفاق